دو لوگوں نے قبر کے اندر ایک کیمرہ لگایا نا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ قبر کے اندر ہوتا کیا ہے۔ وہ یہودی تھے اور بہت پہلے کا یہ بات ہے، بڑی مشہور یہ واقعہ ہوا تھا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے، مردے کو پہنچنے کے بعد جیسے ہی لوگ پیچھے کو ہٹتے ہیں نا مٹی دینے کے بعد، تو قبر کے اندر پھر فرشتے آ جاتے ہیں، مردے کی روح کو اس کے اندر پھونک دیا جاتا ہے، اس کو بیٹھالا جاتا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے، قبر میں ہی اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے، چونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ان دو لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ سائنسداں لوگ، وہ کیمرے لگانے والے، وہ ایسے لوگ جو کہ سائنس پر مکمل اعتماد کرنے والے لوگ، تو انہوں نے کہا آج ہم خود تحقیق بعض مرتبہ لوگوں کو تحقیق لے کے پھنسا دیتی ہے نا، گھس جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب علماء کو چھوڑ کر کوئی نوجوان لوگ یا جاہل طبقہ جب تحقیق کرنے نکلتا ہے تو وہ الٹی سیدھی تحقیق کرتا ہے۔ تو اسی لیے تحقیق بھی انہی جگہوں پر، انہی مقامات پہ کی جائے جن چیزوں میں تحقیق کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہیں غیب پر ایمان لانے کی تو ان پر ہم تحقیق نہیں کر سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اگر میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں دکھا دیا جائے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کو تمہارے سامنے عیاں کر دیا جائے، کھول دیا جائے۔ تو یہ تو غیب کی باتیں ہیں کہ غیب کی باتوں پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے۔ ہم نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، ساری کائنات کا جو نظام چلانے والا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک چیز اگر نظر نہیں آ رہی ہے تو اس پر ایمان لانا ہی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو ان دو لوگوں نے کہا کہ آج ہم کیمرہ لگائیں گے، دیکھیں گے قبر کے اندر ہوتا کیا۔ تو انہوں نے جیسے ہی قبر کے اندر کیمروں کو فٹ کیا نا اور مردے کو رکھا گیا، اور یہ لوگ اپنا سسٹم اور تماشا لے کے بیٹھ گئے کمپیوٹر کو کہ اب دیکھیں گے جب فرشتے آئیں گے کیا آتے بھی ہیں یا نہیں آتے ہیں، یا کتنی اس بات میں سچائی ہے۔ تو یہ بات بڑی وائرل ہوئی تھی، پیپروں میں آیا تھا کہ جیسے ہی وہ لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے نا کمپیوٹر، تو اچانک انہیں یہ تو نہیں پتا چلا کہ کون آیا کون نہیں آیا، اتنا ضرور پتا چلا کہ وہ کیمرے میں ایک ایسا دھماکہ ہوا جس دھماکے کی وجہ سے وہ دیکھنے والے لوگ وہ قبر کے اندر ہوتا کیا یہ دیکھنے کے لائق ہی نہیں بچے۔ یعنی وہ کیمرے پھٹے، یہ ٹی وی جو دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے سسٹم میں، یہ اس دھماکے کی آواز سن کے مرے، اور ان کا جو پورا سیٹ اپ، پورا سسٹم تھا وہ سب اڑ گیا۔ بھیا تم قبر کے اندر کی چیزیں تم اپنے ان آلوں سے دیکھو گے جو تم نے خود کے بنائے ہوئے ہیں تو ہوگا یہی۔ میں تو کہتا ہوں نا کہ اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، میں مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے میں اسے نہیں مانتا، تو کہہ دو بھیا میں تو مانوں۔ ہمارا کام تھا بتانا، قبر کے اندر جاؤ گے تمہیں خود پتا چل جائے گا، ہڈیاں ٹوٹیں گی جب تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی سچائی ہے کتنی سچائی نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ بھائی ہمیں بلی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ بلی کو کبوتر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر تم حق اور سچ دیکھنے اور سمجھنے کے بعد بھی آنکھیں بند کر لو اور کہو کہ ہم نہیں مانیں گے تو مت مانو، ہمارا کون سا اس میں نقصان ہے۔ ایمان، غیب کی باتوں پر ایمان لانا، غیب کی باتوں کو ماننا ہی ایمان ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں۔ جو غیب کی باتیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتلایا، تو الحمدللہ جن لوگوں کا اسلام سے تعلق ہے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہر بات کو ایسا مضبوط سمجھتے ہیں کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔